جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا میں الحرار میڈیا سروس سے محمد انعام بات کرتا ہوں۔ جی 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 مولانا یہ جو آپ کی تنظیم ہے علماء حق، آل انڈیا تنظیم علماء حق، جی اس کے تعلق سے ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ جو آج عرب امارات اور اسرائیل تعلقات جو ہو رہے ہیں اور ان کا ملاپ ہو رہا ہے، تو اس جی بارے میں تنظیم کا موقف کیا ہے، یا جس طریقے سے آپ اس تنظیم کے صدر ہیں، یا جی آپ کا کیا موقف ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس اس میں تو ایک مسلمان کا جو موقف ہونا چاہیے وہی موقف ہمارا بھی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان میں تعلقات کی بحالی کا جو معاہدہ ہوا ہے، یہ ایگریمنٹ یا یہ سمجھیے کہ یہ گفتگو کو جو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو سفارتی تعلقات قائم ہو چکے ہیں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان، یہ تو عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی یہ سمجھیے کہ دغابازی کی حرکت ہے۔ اس حرکت سے دونوں متحدہ عرب امارات نے یہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو، فرزندان توحید کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور ان کے ساتھ فریب کا معاملہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 70 سال ہو گئے ہیں امریکہ جیسے ملک کے یہ اعانت سے یہودیوں نے جبراً اپنا اسرائیل کا قیام کو وجود میں لانے کی کوشش کی، فلسطینیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج جو ہے اسرائیل کے افواج جو ہے طاقت کے زور سے فلسطینیوں پہ ظلم و ستم کا جو پہاڑ ڈھا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ان دونوں کا سفارتی تعلقات بحال کرنا عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ننگ اور عار کی بات ہے۔ بلکہ ایسے حالات میں تو پورے دنیا عالم عرب کو، اسرائیل کو اس بات پہ آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کو، فلسطینی خانہ بدوشوں کو اور مہاجرین کی وطن واپسی کو یقینی بنائے اور فلسطینیوں پر ظلم کا سلسلہ بند کرے۔ وہ آج ٹھوکر کھانے پہ پوری دنیا پہ مجبور ہے، تو پورے عالم عرب کو اسرائیل کو اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ وہ حقوق انسانی کی بحالی پہ توجہ دے، اور جو ہے تنظیم اس سے پہلے اقوام متحدہ سے اور اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم سے پوری دنیا کو تنظیم آگاہ کر چکی ہے کہ اسرائیل کے غلط عزائم کا سدباب کرنا ضروری ہے نا۔ اسرائیلی حکومت فلسطینی عوام کے حقوق اور ان کی آزادی اور ان کے حق خودداریت اور ان کی خود مختاری کے اصول کا اسرائیل دل سے احترام کرے، اور جو ہے بلا کسی شرط کے مقبوضہ علاقوں کو چھوڑ دے اور فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت کا مشترکہ اور متحدہ طور پر اعلان کرے۔ اور اس کے بجائے عالم عرب کو یہ چاہیے تھا کہ اسرائیل کو اس بات پہ مجبور کرتے۔ اب یہ دیکھیے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کا جو ہاتھ بڑھایا ہے، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ، مسجد اقصیٰ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ، عالم اسلام کے ساتھ بدترین دشمنی کے مترادف ہے۔ جی اور فرمائیے کچھ۔ جی ایک سوال یہ تھا کہ کیا ٹرمپ نے عرب امارات کا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ کرایا ہے کہ وہ آگے الیکشن میں کامیاب ہو سکے، یا اس سے کوئی اس گٹھ بندھن کا یا اس ملاپ کا کوئی تعلق ہے اس الیکشن سے؟ سب سے بڑا تعلق جو ہے امریکہ ہی کے صدر کو ہے کہ ابھی حالیہ جو وہاں الیکشن جو ہے ہونے والا ہے،
تو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات اگر بحال ہو جاتے ہیں اور ان کے سفارتی تعلقات جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں قائم ہو جاتے ہیں تو اس معاہدے سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے امریکہ کے موجودہ صدر کو پہنچنے والا ہے، سب سے زیادہ جو ہے، تاکہ اگلے صدارتی انتخاب میں جو ہے امریکہ کا موجودہ صدر جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور عرب اور مسلم دنیا کی حمایت حاصل کر کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کی جو ہے ان کی یہ جد و جہد ہے، تاکہ پھر مسلمانوں کا اور عالم اسلام کا جو کچھ بھی استحصال تھوڑا بہت باقی رہ گیا ہے اس کی مزید تکمیل جو ہے امریکہ کے چیئرمین کر سکے۔ جی مولانا بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، اور ہم چلیے امید کرتے ہیں جی کہ انشاءاللہ ٹھیک، آپ آگے بھی اس طرح کی خبرات سے اور اس طرح کے اہم پیغامات سے ہمیں موقع دیں گے۔ اور ٹھیک ہے انشاءاللہ میں جو ہے اس آپ کی ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آپ ماشاءاللہ ایک ایسی پارٹی، ایک ایسی تحریک، ایک ایسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں جو مجلس احرار کے نام سے پورے بر صغیر میں مشہور ہے۔ مجلس احرار ہندوستان کی تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں اس کی ایک عظیم خدمات تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ اس تحریک کی خدمات سے، اس کی روشن اور تابناک کارناموں سے، اور اس لیے کہ اس تحریک سے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور علماء دیو ایسے حضرات جو ہے وابستہ رہے، جس تحریک کے عظیم شخصیت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو دیوبند کی سب سے ممتاز شخصیت، اور دیوبندی نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت کے بقول اقبال کے دنیا کی 600 سالہ تاریخ میں ایسا عالم پیدا نہیں ہوا ہے، مولانا انور شاہ کشمیری۔ اور مولانا انور شاہ کشمیری کے وہ شاگرد تھے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، لیکن ملک مسلمانوں کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے اور اسلام کے احیاء کے لیے اور ملک کے فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے انہوں نے اپنے شاگرد مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت کے لیے ان کا نام جو ہے پیش کیا، جو احرار کے بہت عظیم شخصیتوں میں سے تھے۔ احرار کی تاریخ بہت آزادی سے پہلے بھی روشن ہے، آج بھی ماشاءاللہ بر صغیر میں آپ حضرات بہت ہی تابناک خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو جو ہے ترقیات سے نوازے اور قوم و ملت کی خدمت کے مواقع نصیب فرمائے۔ خدا حافظ۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔